پاکستان کا تعلیمی نظام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں پر مشتمل ہے اور ہمارے ملک کے بچوں کی اکثریت سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ ان تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور بچوں کو سیکھنے اور سکھانے کے محدود مواقع ملتے ہیں، جن کی سب سے بڑی وجہ روایتی طریقہ تدریس ہے، جو بچوں کے تجسس، ان کی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ ٹیچرز ریسورس سینٹر کے قیام کا مقصد معیار تعلیم بہتر کرنا اور شعبہ تدریس کا وقار بلند کرنا تھا، اور TRC اپنے قیام سے لے کر آج تک اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارتیں پروان چڑھانے میں کوشاں رہا ہے۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے علاوہ TRC کی ایک بہت بڑی کامیابی قومی نصاب برائے ابتدائی بچپن کی تعلیم کی تشکیل ہے۔ یہ نصاب پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے پہلی پالیسی دستاویز ہے۔ TRC کی کوششوں سے ہی کئی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے اس طرف توجہ دینی شروع کی۔ TRC پچھلے 3 سالوں سے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز کے تعاون سے دی تھنکنگ کلاس روم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد اساتذہ اور بچوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ دی تھنکنگ کلاس روم پروجیکٹ کے تحت TRC نے ECE، پرائمری اول تا پنجم اور ملٹی ایج جماعتوں کے لیے 70 لیسن پلانز بنائے ہیں۔ یہ لیسن پلان ریاضی، سائنس اور معاشرتی علوم کے اہم اور بنیادی موضوعات کے متعلق ہیں۔ ان میں ریاضی کے 3، سائنس کے 5 اور معاشرتی علوم کے 2 موضوعات شامل ہیں۔ یہ لیسن پلان قومی نصاب اور درسی کتب کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں تاکہ ملک بھر کے اساتذہ ان لیسن پلان کو بآسانی اپنے کمرہ جماعت میں استعمال کر سکیں۔ اس لیے ہر لیسن پلان کے ساتھ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے ایک گائیڈ بھی شامل کی گئی ہے تاکہ وہ ٹریننگ نہ ہونے کے باوجود بھی ان لیسن پلان پر عمل کر سکیں۔ ان لیسن پلان کو مؤثر طریقے سے پڑھانے کے لیے ایک ریسورس کٹ بھی تیار کی گئی ہے، جس میں موجود سامان بچوں کے تجسس اور تخیل کو ابھارنے اور تنقیدی سوچ پروان چڑھانے میں مدد دے گا۔ آپ ابھی جو لیسن پلان دیکھیں گے وہ 4 جماعت کے سائنس کے ٹاپک مادہ اور اس کی حالتیں کے متعلق ہے۔ اس سبق کا مقصد بچوں میں مادہ اور اس کے حالتوں یعنی ٹھوس، مائع اور گیس کا تصور واضح کرنا ہے، اور بچوں میں یہ سمجھ بوجھ بھی پیدا کرنا ہے کہ وہ مادہ کس طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے۔ بچے اس لیسن پلان کے تحت پیشن گوئی کرنا اور تجربات سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ وہ مختلف تجربات کے ذریعے نہ صرف مادہ کی حالت میں تبدیلی کے عمل کا مشاہدہ کریں گے، بلکہ ان عوامل پر بھی غور کریں گے جو مادے کی حالت میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اگلا لیسن پلان ریاضی کے تصور پیمائش کے متعلق ہے، اور اب آپ ایک ملٹی ایج کلاس میں پیمائش کے لیسن پلان کا عملی مظاہرہ دیکھیں گے۔ ملٹی ایج جماعت کو پڑھانا اساتذہ کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا، مگر پیمائش کے اس لیسن پلان میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف عمروں کے بچے کس طرح گروپ کی شکل میں مل جل کر تجربات کرتے ہیں، اپنے تجربات پر بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اس سرگرمی کے لیے کمرہ جماعت میں 3 ورک اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جہاں لمبائی، وزن اور گنجائش کے تجربات کرنے کے لیے سامان رکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی پیمائش کرنے کے مختلف آلات بھی موجود ہیں۔ بچے ان ورک اسٹیشن پہ نہ صرف پیمائش کی رسمی اور غیر رسمی طریقے استعمال کریں گے، بلکہ لمبائی، وزن اور گنجائش کے حوالے سے اندازے بھی لگائیں گے، اور تجربات کے ذریعے اپنے اندازوں کی تصدیق یا تردید بھی کریں گے۔ ورک اسٹیشن پر کام کرنے کے بعد بچے اپنے کام کا جائزہ لیں گے اور روزمرہ زندگی میں پیمائش کے استعمال سے متعلق سوالات بھی حل کریں گے،
تاکہ اپنے سیکھنے کے عمل اور حقیقی زندگی کے درمیان تعلق کو سمجھ سکیں۔ دی تھنکنگ کلاس روم لیسن پلان میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بچوں کو سوالات کرنے کا موقع ملے، اور ضروری نہیں کہ ہر سوال کا ایک ہی درست جواب ہو۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں سے لامحدود جوابات والے سوالات کریں، جن کا کوئی صحیح یا غلط جواب نہ ہو، بلکہ ہر بچہ اپنی سمجھ، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں جواب دے۔ اگلا لیسن پلان معاشرتی علوم کے ایک نہایت اہم موضوع ماحول کے متعلق ہے۔ دی تھنکنگ کلاس روم لیسن پلان میں اس موضوع کی مناسبت سے ایسی سرگرمیاں تیار کی گئی ہیں جو بچوں کی حقیقی زندگی سے بہت قریب ہیں، اور بچے ان سرگرمیوں کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ آئیں اب ماحول کے موضوع پر جماعت دوم کا لیسن پلان دیکھتے ہیں۔ اس لیسن پلان میں بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں پانی کے استعمال کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ وہ پانی کب اور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ استاد بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کے بارے میں بات کریں اور اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ بچے گروپ میں کام کرتے ہیں۔ اور اپنی روزمرہ زندگی میں پانی کے حوالے سے مختلف مسائل پر بات چیت کرتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہیں۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی سالوں میں بچوں کا دماغ نہایت تیزی سے نشوونما پاتا ہے۔ وہ مختلف مہارتیں اور صلاحیتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا فطری تجسس اور تخیل انہیں تجربات کرنے پر اکساتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ مختلف تصورات سیکھتے ہیں بلکہ اپنے اطراف کی دنیا کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ اشکال اور زاویے ریاضی کا ایک نہایت اہم تصور ہے جو اکثر اوقات خاصا دشوار اور پیچیدہ بھی ہوتا ہے۔ بچوں میں اس تصور کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے نہایت دلچسپ سرگرمیاں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں تمام بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ECE کی جماعت میں اس موضوع پر کیا سرگرمیاں کروائی جا رہی ہیں۔ اس لیسن پلان میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بچے نہ صرف کمرہ جماعت کے اندر بلکہ کمرہ جماعت کے باہر بھی ماحول میں موجود اشکال کی نشاندہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بنیادی اشکال کا استعمال کرتے ہوئے مختلف تصاویر بھی بنائیں گے۔ یہ نہ صرف اساتذہ بلکہ محکمہ تعلیم اور دیگر پالیسی ساز اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھنے کے فطری عمل اور تنقیدی سوچ کی اہمیت کو سمجھیں۔
TRC کے جو لیسن پلان ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، اور ہماری جو TRC کی ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت محنت کی، ہمیں ایک بالکل نئے ٹریک پہ ڈالا کہ کس طرح سے جو ہے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے۔ اچھی بات ہے TRC کے لیسن پلان میں وہ یہ ہے کہ بہت لو کاسٹ ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی اس چیز کی ضمانت ہے کہ آپ با اعتماد شخصیت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو صرف کتابوں اور ان میں دیے گئے سوالات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور تنقیدی سوچ کو پروان چڑھانے کے موقع فراہم کیے جائیں، تاکہ وہ حالات اور واقعات کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا سیکھیں اور مستقبل میں بہتر فیصلہ ساز ثابت ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم، مثبت اور روشن خیال پاکستانی بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے تجسس اور سوچ کو درست راہ دکھائیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں اور خود صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ یہ لیسن پلانز TRC کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔